بسم اللہ الرحمن الرحیم. منزل علی جن، علی کا گھر. تحیط بہ حدیقۃ محملۃ، کہ جس کو گھیرے ہوئے ہیں. حدیقۃ محملۃ، ایک اجڑا ہوا باغ. محملۃ معنی کیا؟ اجڑا ہوا، صحیح نا. فیہا شجرۃ ورد ناشفۃ، کہ جس میں گلاب کا خشک پودا ہے. گلاب کا خشک درخت ہے، صحیح نا. شجرۃ مانا تھا پودا، اور شجر مانا تھا درخت. دھیان رکھنا، صحیح نا. تو منزل علی جن، منزل تمہیں پڑھیے کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ہے زمانی مکانی. اس میں ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، زمانی و مکانی، یعنی اترنے کی جگہ یا اترنے کا وقت. تو یہاں پر وقت لیا ہے یا جگہ لی ہے؟ جگہ. تو اس میں ظرف مکانی ہوا یہ، صحیح نا. نزلہ ینزل سے، صحیح نا. نزلہ ینزل سے، ضربہ یضرب، یہ صحیح ہے، محموز ہے، معتل ہے، مضاف ہے، کیا ہے؟ صحیح ہے. ثلاثی رباعی؟ ثلاثی ہے، صحیح نا. ثلاثی مجرد کتنے باب ہیں؟ ثلاثی مجرد کے کیا؟ ثلاثی مجرد دو قسمیں، مضطرد اور شاذ، صحیح نا. مضطرد کے 5 اور شاذ کے 3. 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8. تو کیا ثلاثی مجرد کے 8 باب، لیکن کثیر الاستعمال تو ہے وہ 5 ہی ہے، صحیح نا. منزل علی جن، علی کا گھر، علی کا گھر. تو یہاں پر تم نے دیکھا ہوگا مضاف مضاف الیہ میں کاکی کا ترجمہ ہوتا. تو منزل علی جن، علی کا گھر، تو مضاف مضاف الیہ کاکی کا ترجمہ ہوا. تو اب اسے کیا بولتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ بولتے ہیں. مرکب غیر مفید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ مرکب غیر مفید کی نومیر کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. کیا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منصب. یہ مرکب اضافی ہے. مرکب مضاف الیہ اس میں دیا تھا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے مضاف الیہ کے درمیان میں حرف جر مقدر ہوتا ہے. تو مضاف الیہ تو ہمیشہ کیا مجرور ہوگا. ہاں اگر مضاف الیہ غیر منصرف آ جائے گا تو اس پر کسرہ تو نہیں آگا، لیکن فتح آئے گا اس پر، صحیح نا. مثال کے طور علی کا گھر ہے، یہ کہنا احمد کا گھر. تو منزل احمدہ، تو احمدہ فتح کیوں آئے گا؟ کیونکہ احمدہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فتح کے ساتھ ہوتا ہے. اور حالت جری 2 صورتوں میں ہوتی ہے، اضافت کے ساتھ ہوتی ہے اور حرف جر کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہاں پر حرف جر کے ساتھ ہے یا اضافت کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ ہے. ارے جر مقدر مان لیں تو حرف جر کے ساتھ ہے. ارے حرف مقدر نہیں، حرف مان لیں ظاہراً تو حرف جر کے ساتھ ہو گیا. اور حرف جر مقدر مان لیں، مضاف مضاف الیہ کی ترقی کر لیں تو اضافت کی وجہ سے مجرور ہو گیا، صحیح نا. بہرحال یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، صحیح نا. اور کیا ہے؟ ظاہراً جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے، یعنی مضاف الیہ ہونے کے اعتبار سے، صحیح ہے. علی کا گھر، تو ترکیہ منزل مضاف علی جن کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، صحیح ہے. اب یہ پورا جملہ بعد میں جو بنے گا تحیط بہ محملۃ یا حدیقۃ محملۃ، یہ پورا جملہ یہ خبر بنے گا. لیکن پہلے تشریح دیکھنا، نحون لغتاً صرفاً کیا ہے؟ تحیط، احاطہ یحیط. یہ نحون کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. اور نحون تم نے فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں پڑھی ہیں. فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں پڑھی ہیں، صحیح نا. اب کیا ہے فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں؟ وہ صحیح مجرد، الضمیر بارز مرفوع، مفرد معتل واوی اور یائی، مفرد معتل الفی، اور چوتھی جو جمع مؤنث کے نون کے ساتھ اور تثنیہ کے نون کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کیا؟ یضربان، یضربون. تو اب تحیط کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں. کیسے؟ کیونکہ یہ ناصب و جازم سے خالی ہے. ارے بات ہے اس میں. اور فعل مضارع یہ معرب ہوتا ہے کیونکہ اس کو مشابہت ہے اس میں فاعل سے، اس میں فاعل سے، اسم سے مشابہت ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اور فعل مضارع اتنا دھیان رکھنا، فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں فاعل سے کیا ہے؟ 4 طریقوں میں مشابہت رکھتا ہے.
یعنی حرکات سکنات تعداد حروف اور عمل میں. صحیح نا, وہ بات لمبی بحث ہے. بہرحال توحیتو یہ تو نحون تشریح ہو گئی. اب صرفن کیا ہے؟ صرفن یہ ہے کہ توحیتو احاطہ یحیتو باب افعال سے ہے. احاطہ یحیتو باب افعال سے. اور صیغہ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ فعل مضارع, صیغہ واحد مؤنث غائب. فعل صیغہ واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا فاعل کون ہے؟ حدیقۃ محملۃ, موصوف صفت سے مل کر حدیقۃ, یہ کس کا فاعل ہے؟ توحید کا. وہ قاعدہ آپ نے پڑھا, جب فاعل مؤنث لفظی ہو, صحیح نا, کیا ہے تو فعل کیا ہے؟ مؤنث لفظی. ہاں اگر مؤنث لفظی ہو یا مؤنث حقیقی ہو, فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیا جائے تو آپ کو اختیار ہوگا, مذکر بھی لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں, یا توحیدو کی جگہ یحیدو بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ توحیدو اور حدیقۃ محملۃ کے درمیان میں کیا بھی فصل ہو گیا. اور قاعدہ یہ ہے جب فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہو جاتا ہے, قاعدہ یاد رکھنا, یہ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے ابھی نویں میں, صحیح نا, پڑھے یہ پتہ چل گیا ہوگا. بہرحال ابھی سمجھ لینا, لکھ بھی لینا, اسے تمہارا فائدہ ہوگا. کیا ہے؟ فعل اور فاعل کے درمیان, خواہ فاعل مؤنث سے حقیقی ہو یا فاعل مؤنث سے لفظی ہو, فعل اور فاعل کے درمیان اگر فصل کر دیا جاتا ہے تو فعل کو کیا ہے؟ مؤنث بھی لا سکتے ہیں, مذکر بھی لا سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی فصل نہ ہو, مؤنث سے حقیقی ہے, فاعل مؤنث سے حقیقی ہے تو فعل کو مؤنث سے لانا واجب ہوگا, اور فاعل مؤنث سے لفظی ہے تو فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں, مذکر بھی لا سکتے ہیں. صحیح ہے. جیسا آپ نے پڑھا ہوگا قالت الشمس, کیا ہے؟ قالت الشمس قالت الشمس, یہ تو طلعت الشمس طلعت الشمس, قال الرجال قالت الرجال. جب وہ کسر واحد مؤنث کے حکم ہوتا ہے اس اعتبار سے کہہ دیا. پڑھا نا پڑھا. تو اب توحیدو کی جگہ یہاں دونوں لا سکتے ہیں کیونکہ فصل ہے فعل اور فاعل کے درمیان. صحیح ہے. اچھا یہ نحون بات تھی, فعل کو مؤنث مذکر لانا, یہ نحون بات تھی, صرفن بات نہیں ہے. اچھا توحیدو باب افعال سے, صیغہ واحد مؤنث غائب, صحیح نا. یہ باب افعال بحمزہ وصل میں سے, بحمزہ وصل میں سے. پہلے یہ بتاؤ ثلاثی مزید ہے, ثلاثی مجرد ہے؟ ثلاثی مزید ہے بھائی, ثلاثی مزید. ثلاثی مزید کی دو قسمیں, بحمزہ وصل بحمزہ وصل. تو بحمزہ وصل میں سے, بحمزہ وصل میں سے, بحمزہ وصل میں سے. بحمزہ وصل کتنے باب ہیں؟ 5. ان میں سے ایک کیا ہے؟ کیا ہے؟ باب افعال. صحیح نا. تو توحیدو تقریبو, تو توحیدو کے توحیدو تقریبو کے وزن پر تو ہے نہیں. توحیدو اس میں ہاں متحرک ہے, صحیح نا, ایڈ کلمہ. اب کنکر کے ساتھ اصل اس کی توحیدو نہیں تھی, اصل کیا ہے؟ توحیدو تھا. کیا تھا؟ اب توحیدو تھا, توحیدو تھا, تو توحیدو کیسے ہو گیا؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں توحیدو یعنی توحیدو کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب کیا ہے؟ توحیدو واو حرف اللہ ضعیف, حرکت کبھی کو برداشت نہیں کرتا, لہذا واو کی حرکت یعنی کسرے کو نقل کر کے ما قبل یعنی کسے دے دیا؟ ہا کو دے دیا. اب کیا ہو گیا؟ کیا ہے؟ کیا واو ساکن ہوا اور ہا متحرک ہوا. اور قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن ہو یا متحرک ہو, ما قبل کا کیا کسرہ ہو, ہے نا, تو واو کس طرح بدل جاتا ہے؟ یا سے بدل جاتا. تو اب نہ ہم نے توحیدو کو توحیدو کر دیا. صحیح نا. بھی احاطہ یحیطو, نیبن بات یہ ہے, احاطہ یحیطو لازم متعدی, احاطہ کرنا, گھیرنا, جس میں ہونا پائے جائے لازم, جس میں کرنا پائے جائے متعدی. دھیان رکھنا, اس لیے فعل کی تعریف ہے جس میں کرنا یا ہونا پائے جائے, یعنی جس میں ہونا یا کرنا پائے جائے, ہے نا. تو ہونے سے اشارہ ہوتا ہے فعل لازم کی طرف, اور کرنے سے اشارہ ہوتا ہے, اور یہاں پر کیا ہے؟ احاطہ کرنا تو متعدی ہے. اب آپ نے متعدی کی 4 قسمیں پڑھی ہیں. متعدی بیک مفعول, متعدی بعد مفعول کے ایک مفعول پر اختصاص جائز ہو, اور متعدی بعد مفعول کے ایک مفعول پر اختصاص جائز ہو, اور متعدی بس مفعول. صحیح ہے. بہرحال با بھی یہ حروف جار رہا ہے. بھی جو ہا ضمیر ہے اسے کسرہ کیوں دیا؟ ارے ضمیر تو مبنی برضم ہوتی ہے, مبنی برضم ہوتی ہے, تو ضمیر کو کسرہ کیوں دیا؟ اچھا لہو لام بھی تو حرف جار ہے, وہ ہے کتاب ہو, چلو اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتا تو کتاب ہو ضمہ کیوں دیا اسے؟ ہے
اعلیٰ چیزیں ایسی بنائی گئی ہے، یہ نہیں، فعول کا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جب ضمیر سے پہلے کسرہ ہو یا ساکن ہو، جیسے علیہ، تو ہاں ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے، اور بھی ہاں سے پہلے کیا کسرہ ہے. دو صورتوں میں اگر ضمیر سے پہلے کسرہ ہو، یہ تو قرات کا قاعدہ ہے، ضمیر سے پہلے کسرہ ہو یا ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تو اس ضمیر کو کسرہ دیا جائے گا. صحیح نا؟ اس ضمیر سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ دیا جائے گا. تو بھی کسرہ دے دیا، علیہ کسرہ دے دیا، کیونکہ ہو سے پہلے یا ساکن ہے، ہو سے پہلے کیا کسرہ ہے، ایسی بھی ہاں سے پہلے کیا کسرہ ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو ضمہ آئے گا، جیسے کیا مولا ہو، کتاب ہو. اب دیکھو ضمیر سے پہلے پیش ہے تو اسے پیش دے دیا. اچھا پھر اعتراض کرے گا کوئی کہ صاحب علیہ اللہ فصل ہوتی ہے اجر عظیمہ قرآن شریف میں علیہ اللہ، تو علیہ اللہ ہونا چاہیے تھا. تو وہاں کیا جواب دو گے؟ تو وہاں پر جواب آپ یہ دو گے کہ صاحب کہ اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ ضمیر جو ہوتی ہے اصل میں مبنی پر ضم ہوتی ہے. صحیح نا؟ تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھ لیا علیہ اللہ. بری بات ہو گئی؟ صحیح، اسے یاد کر لینا اچھے طریقے سے. تو حدیقۃ محملۃ، اب دیکھو حدیقۃ محملۃ یہ بترکیب وصفی ہو کر کے توحید کا فاعل ہے. ترجمہ کیا تھا؟ جس کو اجڑا ہوا باغ کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے نا. گھری علی کا وہ گھر، صحیح نا، جس کو یعنی علی کا گھر وہ ہے کہ جس کو ایک اجڑا ہوا باغ گھیرے ہوئے. صحیح نا؟ اب ترکیب دیکھو، حدیقۃ کیا موصوف ہے اور محملۃ کیا ہے؟ صفت ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ موصوف صفت میں 10 چیزوں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن بیک وقت جو پائی جائیں گی وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی. صحیح نا؟ اب 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث، موصوف اگر نکرہ ہے واحد ہے تو صفت بھی کیا ہے؟ واحد. ہاں موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد. تو اب یہاں پر دیکھو حدیقۃ نکرہ ہے تو محملۃ بھی نکرہ. ایک چیز پائی گئی. حدیقۃ مفرد ہے تو کیا ہے؟ ہمیں محملۃ بھی کیا ہے؟ محملۃ. حدیقۃ مؤنث ہے تو محملۃ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور کیا بچا؟ ہاں رفع میں تو ہے کیا ہے؟ حدیقۃ کیا ہے؟ مرفوع ہے تو محملۃ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے اعراب میں. تو 4 چیزوں میں مطابقت پائی گئی. تو اب یہ موصوف صفت سے مل کر کیا توحید کا فاعل بنے گا. توحید کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. صحیح نا؟ وہ ظرف لگ بنے گا. کہ ظرف لگ کب بنتا ہے؟ جب کیا ہے؟ فعل فاعل ظاہر ہو تو ظرف لگ بنتا ہے. صحیح نا؟ توحید فعل، صحیح نا؟ توحید فعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اور حدیقۃ محملۃ بترکیب وصفی ہو کر کے اس کا فاعل کس کا؟ توحید کا. صحیح نا؟ اور باہر پہ جار ہو کیا؟ مجرور، جا مجرور سے میں ظرف لگ